علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ قرآن مقدس کا ایک اور اعلان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن مقدس کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی اسے یاد کرنے والا۔ ذکر کا معنی یاد کرنا ہوتا ہے، تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، اور ذکر کا دوسرا معنی نصیحت ہوتا ہے۔ تو اب ان آیت مقدسہ کا ترجمہ یہ بنے گا کہ تحقیق ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت لینے والا۔ پہلے معنی کے حوالے سے آج کی گفتگو ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن مقدس میں اعلان کیا ہے کہ قرآن پاک کو ہم نے یاد کرنے کے لیے، یعنی حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی اسے یاد کرنے والا۔ یعنی جو قرآن مقدس کو یاد کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن پاک حفظ کرنا، یاد کرنا یہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ قرآن مقدس کا اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ تاثیر رکھی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے، اور یہ بات تجربہ شدہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنی زبان میں لکھی ہوئی کتاب دی جائے جس کے 100 یا 50 صفحات ہوں، اور اس کو کہا جائے کہ یہ ازبر کرو، من و عن، لفظ بلفظ اس کو یاد کرو اور پھر اس کو سناؤ، تو اپنی زبان میں، مثلا ہم اردو زبان جانتے پہچانتے ہیں، تو اپنی زبان میں لکھی ہوئی کتاب 50-100 صفحات کی ہو تو یہ ہم لفظ بلفظ یاد نہیں کر سکتے، چاہے جتنا بھی اس کے لیے رٹا لگائیں وہ یاد نہیں رہتی، اور اگر یاد کرے گا تو جب سنانے بیٹھے گا تو پھر وہ اٹک جائے گا اور مکمل نہیں سنا پائے گا۔ اسی طرح کسی بھی زبان سے کوئی قوم تعلق رکھتی ہے اور اس کو کہا جائے کہ آپ کی زبان انگلش ہے تو آپ انگلش کا یہ رسالہ یاد کر کے سنائیں، وہ نہیں سنا سکے گا۔ پشتو والے کو دو تو وہ اپنی زبان، یعنی اپنی زبان کی چیز سوکھی ہوتی ہے، یاد کرنا آسان ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں کوئی بھی اپنی زبان میں لکھی ہوئی کتاب بھی ازبر نہیں کر سکتا۔ ازبر کہتے ہیں زبانی یاد کرنے کو، تو ازبر نہیں سنا سکتا، یاد نہیں کر سکتا۔ تو یہ قرآن مقدس کا اعجاز ہے کہ یہ آیت کریمہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اب دنیا میں مسلمان، ہر زبان سے تعلق رکھنے والی قوم میں مسلمان موجود ہیں۔ ایسے مسلمان بھی ہیں کہ جن کی مادری زبان انگریزی ہے، ایسے بھی ہیں جن کی اردو ہے، پشتو ہے، فرینچ ہے، یا اور دیگر مختلف جو دنیا کی زبانیں ہیں، اور ہر قوم کے اندر قرآن پاک کے حافظ موجود ہیں۔ یعنی جن کی مادری زبان انگلش ہے وہاں پہ بھی قرآن پاک کے حافظ موجود ہیں، جن کی عربی ہے وہاں پہ بھی حافظ قرآن موجود ہیں، جو پشتو ہیں وہاں پہ بھی حافظ قرآن موجود ہیں، سرائکی ہے، اردو ہے، بلوچی ہے، حافظ قرآن موجود ہیں۔ تو اپنی زبان میں بھی کوئی کتاب 150 صفحے کی یاد نہیں ہوتی، یہ ناممکن ہے۔ تو عربی زبان ہے، اور غیر عربی زبان رکھنے والے، ہر طرح کی زبان بولنے والے مسلمانوں میں قرآن پاک کے حافظ موجود ہیں، اور قرآن مقدس کوئی 100 صفحات پہ مشتمل تو ہے نہیں، اس کی 6666 آیات مبارکہ ہیں، اور دنیا میں ایک وقت کے اندر لاکھوں قرآن پاک کے حافظ موجود ہوتے ہیں، اور ہر زبان سے تعلق رکھنے والا حافظ عربی قرآن، عربی لہجے کے اندر وہ زبانی سنا سکتا ہے، اور پھر ایسے اکیلے بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنا زبانی یہ اور معنی رکھتا ہے، مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے قرآن مقدس سنانا ایسے شخص ہوتا ہے کہ جیسے
ایک بندہ سمندر میں تیر رہا ہے اور وہ تیرتا چلا جاتا ہے، تو یہ قرآن مقدس کا اعزاز ہے اور اعجاز ہے، اس آیت مبارکہ کا مصداق ہے کہ یاد کرنے والوں میں یہ طاقت نہیں ہے، یاد کرنے والوں کی نہ یہ قوت حافظہ کا کمال ہے، نہ اس کی ذہانت ہے، اور نہ ہی ان کی کسی طرح کی اس کے اندر جو ہے وہ کمال شامل ہے۔ یہ قرآن پاک کا کمال ہے کہ جو قرآن سے دل لگاتا ہے قرآن اس کے دل میں اتر جاتا ہے اور قرآن پاک اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو تم میں سے کوئی ہے جو قرآن پاک کو یاد کرنا چاہے؟ تو جو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی مدد کرتی ہے اور خود بخود قرآن مقدس اس کے دل میں اترتا چلا جاتا ہے اور اس کے دل میں گھر کر جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ نے 7 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ بھی دیکھا ہوگا جن کے سینے میں مکمل قرآن پاک محفوظ ہے اور وہ قرآن پاک کے حافظ ہیں، اور 6 7 سال کے، 10 سال کے تو بہت بچے مل جاتے ہیں جو قرآن پاک زبانی سنا لیتے ہیں، اور زبانی جن کو یاد ہے، اب ان کو اگر اپنی کوئی زبان کی کتاب دی جائے تو ہو سکتا ہے وہ سمجھ ہی نہ سکیں، لیکن قرآن پاک ان کو زبانی یاد ہوتا ہے۔ اور ایسے بچے بھی جو ہے موجود ہیں کہ جن کے سامنے آپ سورت اور آیت نمبر آپ بولیں گے تو وہ بچے آپ کو آیت سنائیں گے، آپ ترجمہ پڑھیں گے تو وہ بچے آپ کو جو ہے عربی سنائیں گے، آپ عربی پڑھیں گے تو وہ آپ کو ترجمہ سنائیں گے۔ تو قرآن پاک کے لیے اتنی محنت، اتنی مشقت، اور قرآن پاک کے ساتھ اتنا لگاؤ، اور قرآن پاک کی اتنی تعلیم، اور یہ سارا نظام صرف اللہ کی واحد کتاب ہے قرآن مقدس، جس کے لیے اتنا کچھ لوگ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں اور اس کو اپنے دلوں میں محفوظ کرتے ہیں۔ یہ قرآن مقدس کا جو ہے یہ ایک اعجاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جو اعلان کیا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ قرآن پاک یاد کرنے کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے، تو اس دعوے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اتنی موٹی کتاب ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی اس کو زبانی یاد کیا ہوا ہے۔ اور میرے آقا پاک علیہ السلام کی تبلیغ کے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اس کے فوائد، اس کے ثمرات اور آخرت میں عطا ہونے والی اس کی بدلے جو نعمتیں ہیں ان کا بیان ہوتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ترغیب کے ذریعے یعنی ڈرایا جاتا ہے کہ اگر گناہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ تو یہ بہت مؤثر طریقے ہیں دونوں۔ بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ لالچی ہوتے ہیں، یعنی وہ کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ بعض لوگ ڈرو ہوتے ہیں، ڈرپوک ہوتے ہیں۔ تو جو لالچی صفت انسان ہے، جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ اتنی نیکیاں ملتی ہیں، اتنا ثواب ملتا ہے، جنت ہے، بہاریں ہیں، باغ ہیں، بہتے دریا ہے، بہتی نہریں ہیں اور پھل ہیں، یہ سارا تو وہ سنتا ہے تو اس کے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے کہ یار ان نعمتوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور جب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ گناہ کرو گے، خطا کرو گے، اللہ رسول کو ناراض کرو گے تو قبر میں اندھیرا ہے، قبر میں تاریکی ہے، قبر کی تنگی ہے، قیامت میں 50,000 سال کا ایک دن ہے، 1.25 میل پہ سورج ہوگا، ادھر میزان ہے، ادھر پل صراط ہے، پھر اللہ نہ کرے ناراض ہوا تو پھر عذاب ہے، جہنم ہے، آگ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ڈرپوک قسم کے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں امان عطا فرمائے، اور وہ اس طرح گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل ڈر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اور اصل لالچ آخرت کی، ثواب کی لالچ ہونی چاہیے۔ باقی دنیاوی خوف اور دنیاوی لالچ یہ تو اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ بہرحال قرآن مقدس کو یاد کرنے تاکہ لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا ہو، اس کے بہت سے فضائل میرے آقا پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ حافظ قرآن کے لیے خاص، جو قرآن پاک کا حافظ ہے یہ اس کے لیے خاص ہے کہ قیامت کے میدان میں یہ جنت کے درجے ہوں گے، وہاں پر ایک نیچے درجہ ہے، پھر اوپر درجہ ہے، پھر اوپر درجہ ہے۔ ایک درجے اور دوسرے درجے میں اتنا فاصلہ ہوگا جیسے زمین اور آسمان میں فاصلہ ہوتا ہے۔ تو ایسے یعنی جو گزارے والے مسلمان ہوں گے وہ نچلے درجے میں ہوں گے، اور جو بہت اچھے لوگ ہوں گے، تکڑے لوگ ہوں گے، زیادہ نیکیاں کرنے والے ہوں گے وہ اور اوپر ہوں گے، اور اللہ والے اور اوپر ہوں گے۔ سب سے اونچا درجہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اور اللہ کے رسولوں کا ہے، اور پھر میرے آقا پاک سرکار دو عالم علیہ السلام ہیں۔
تو हाफ़िज़ कुरान को पूरा क़यामत के मैदान में ये कहा जाएगा कि ये जन्नत के दर्जे हैं, ये पहली सीढ़ी है। दर्जा अरबी में सीढ़ी को भी कहते हैं, ये जो दर्जे होते हैं सीढ़ियाँ चढ़ना, तो ये पहला दर्जा है। यहाँ पे पाँव रखो और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ो और अलहम्द से शुरू करो, फिर कुरान पढ़ते जाओ, सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ, कुरान पढ़ते जाओ, दर्जे चढ़ते जाओ। जहाँ वन्नास पढ़ोगे वो जन्नत में आपका दर्जा होगा, वो जन्नत में आपका मकाम होगा। तो ये कुरान पाक के हाफिज़ के लिए शान है। और कुरान पाक जो अपने औलाद को कुरान की तरफ माइल करते हैं, हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के लिए बड़ी शौक़ से और कोशिश से दुनियावी तालीम करवाते हैं। तो आजकल तो ये मैंने देखा है कि दुनियादार लोगों के घरों से भी बच्चे कुरान पाक याद करने आते हैं और हाफ़िज़ कुरान बन जाते हैं। तो अगर बच्चे को साथ ये हाफ़िज़ कुरान भी बनाया जाए तो ये कुरान की मैंने ये सिफ़त देखी है। जो हाफ़िज़ कुरान बच्चे हैं ना, वो मैट्रिक में भी आला नंबर लेते हैं, वो इंटर में भी आला नंबर लेते हैं, क्योंकि जब कुरान सीने में आता है तो उनका सीना खुल जाता है और अल्लाह ताला दुनियावी तालीम की राहें भी उनके लिए आसान फरमा देता है। तो हाफ़िज़ कुरान को जो बंदे का पुत्र हो हाफ़िज़ कुरान, यानी कुछ हाफ़िज़ कुरान होते हैं दाढ़ियाँ मुंडाते हैं, हाफ़िज़ कुरान होते हैं फिल्में और तमाशे और अजीब व गरीब हरकत करते हैं, यानी हाफिज़ हो और बंदे का पुत्र हो, वाकई हाफिज़ कुरान की तरह एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने वाला हो, तो उसको क़यामत के मैदान में हुक्म होगा कि अपने ख़ानदान में से 10 ऐसे लोग कि गुनाहों की वजह से जिन पे दोज़ख लाज़िम हो चुकी है, यानी वो इतने गुनाहगार हैं कि उनके लिए जहन्नम ही है, उनमें से 10 लोगों को जिनको मर्ज़ी आए अपने साथ तुम शफात करके जन्नत में ले जा सकते हो। अब चाहे वो उसकी वालदा हो, चाहे वो उसका वालिद हो, चाहे वो उसका भाई हो, चाहे वो उसके घर वाली हो, चाहे उसकी औलाद हो, तो जो करीबी होंगे 10 अफराद को हाफ़िज़ कुरान अपने साथ, गुनाहगारों को, जो नेक होंगे उनको छोड़ दो, वो तो हैं जो नेक ना, तुम उनमें से सिलेक्ट करो जो जहन्नमी हो चुके हैं, तो उनको वो जो है जहन्नमी लोगों की शफात करके अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा। तो ये बड़े फ़ज़ाइल भी हैं, बरक़ात भी हैं, और कुरान का ये एजाज़ है कि जो कुरान से मोहब्बत करता है कुरान उसके दिल में उतर जाता है। ये दुनिया की वाहिद किताब कुरान करीम है जिसको ज़बानी लाखों लोगों ने याद किया हुआ है और पढ़ते हैं और समंदर की तरह पढ़ते चले जाते हैं। ये कुरान पाक का एजाज़ है। अल्लाह पाक कुरान पाक की लगन और मोहब्बत अता फ़रमाए, आमीन।